آئے خداوند مجھے تجھ سے امید ہے، آئے خداوند میرے خدا تو جواب دے گا، کیونکہ میں نے کہا کہیں وہ مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں۔ جب میرا پاؤں پھسلتا ہے تو وہ میرے خلاف تکبر کرتے ہیں، کیونکہ میں گرنے ہی کو ہوں، میرا غم برابر میرے سامنے ہے، اس لیے کہ میں اپنی بدی کو ظاہر کروں گا اور اپنے گناہ کے باعث غمگین رہوں گا۔ میرے دشمن چست اور زبردست ہیں، مجھ سے ناحق عداوت رکھنے والے بہت ہو گئے ہیں، جو نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں وہ بھی میرے خلاف ہیں، میرے مخالف ہیں، کیونکہ میں نیکی کی پیروی کرتا ہوں۔ آئے خدا مجھے چھوڑ نہ دے، آئے میرے خدا مجھ سے دور نہ ہو، آئے خداوند آئے میری نجات، میری مدد کے لیے جلدی کر۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائیوں بہنوں، آپ خدا کا کلام سن رہے ہیں۔ خدا کے ایک بندے نے خدا کے کلام میں ایسا کہا، میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ کہتا، تو نے میرے کان کھول دیے تاکہ میں شاگرد کی طرح سنوں۔ مبارک ہے وہ جو اس کی سنتا ہے، جس کے کان کھل گئے ہیں، کلام پڑھتا ہے تو اس کو خدا کی آواز سنائی دیتی ہے، ایسا لگتا ہے خداوند یسوع خود مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ اس وقت ہم نہ جانے کس کس کی بات سن رہے ہیں، دل ڈوبنے لگتا ہے۔ مبارک ہے وہ جو اس کی آواز سن لے۔ کاش کہ آج آپ کو اس کے پیار کی آواز سنائی دے اور طاقت آئے، خوشی آئے۔ کلام زندگی پروگرام سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ سلام عرض کرتا ہوں آپ سب کو، خدا کے حضور فریاد کرتا ہوں کہ خدا کا کلام آپ کے دل کی تہ تک پہنچے۔ جہاں تسلی کی ضرورت ہے، جہاں تقدیس کی طہارت کی ضرورت ہے، دھوئے جانے کی ضرورت ہے، وہاں تک پہنچے خدا کا کلام، آنکھوں میں پہنچے تاکہ آپ کو وہ باتیں دکھائی دیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کو نظر آ جائیں۔ کچھ باتیں دوسروں کو نظر آتی ہیں، وہ حقارت کرتے ہیں، کچھ باتیں آپ کو نظر آتی ہیں، آپ ان کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا کے کلام کے مطابق اور انسانی تجربے کے مطابق گناہ نہ تو چھپتا ہے، نہ کوئی اس سے اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے، اور جو اس کے نتیجے ہوتے ہیں ان سے کوئی اپنے آپ کو چھڑا بھی نہیں سکتا۔ گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے، اور پھر جب زندگی برباد ہونے لگتی ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا یہ کیا ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو اس وقت وہ جو نتیجے ہوتے ہیں گناہ کے،
جب جھوٹ پکڑا جاتا ہے، جب بے ایمانی ظاہر ہو جاتی ہے، جب گناہ دنیا کو دکھائی دینے لگتا ہے، جو عزت کرنے والے ہیں وہ منہ پھیر کے کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، اس وقت بڑا غم ہوتا ہے۔ تو کئی قسم کے غم ہیں جن کا خدا کے کلام میں ذکر ہے، لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے۔ کچھ ہے جیسے کھیل میں نے دیکھا لوگ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں اگر ہار جائیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، کچھ اور کھیل رہے ہوتے ہیں، ہاکی کھیلتے ہیں، لڑنے لگتے ہیں، غصہ آتا ہے اگر ہار جائیں تو۔ دیکھا آپ نے لڑتے ہوئے، خاص طور پر جب ہار رہے ہوں تو اس کا پریشانی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے ہار جانے کا۔ پھر لوٹ جانے کا بہت بڑا غم ہوتا ہے، کسی نے لوٹ لیا۔ آج کل تو یہ ایک قسم کا پیشہ ہو گیا، لوٹ لینا، لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کو لوٹ لینا، بڑا دکھ ہوتا ہے اس کا۔ پھر جب انسان فیل ہو جائے، بچوں کو دیکھو کتنے ہیں، خدا کرے جو کلام سن رہے ہیں کبھی ایسی بات سوچے بھی نہ، کتنے بچے جب نتیجے آتے ہیں تو ان کے ماں باپ کو ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتے ہیں، کتنے جو خودکشی کر لیتے ہیں، فیل ہو گئے۔ سچ بات ہے، یہ اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے فیل ہو جانے کا۔ اور پھر عزیز کے جدا ہو جانے کا بہت دکھ ہوتا ہے، بڑا غم ہوتا ہے۔ اس وقت تو تمام دنیا میں یہ تو ماتم کدا بنی ہوئی ہے دنیا، ماتم، رو رہے ہیں لوگ۔ اور بہت دفعہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ ہاتھ انسان کی لاپرواہی کا ہے۔ بہت کچھ ہے اس دنیا میں، لوگوں کے پاس ہے، ضرورت نہیں ہے کہ لوگ بھوکے مریں، ایسا ہے نہیں، لیکن بڑا بھاری غم ہے، یہ لوگوں کو غم ہوتا۔ اب کیا کروں؟ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک بہت ہی دکھ بھری بات ہوئی ہے۔ جوان آدمی، خوبصورت آدمی، ساری عمر اس کی 42 سال کی، بیوی کی عمر 36 سال کی، جوان پیاری بیٹی، اچانک بلا لیا گیا اس دنیا سے، چلے گئے۔ بہت دکھ سارے خاندان کو، دونوں طرف سے بہت دکھ ہے اس دنیا میں، طرح طرح کے دکھ ہیں۔ پھر لوگ دکھی ہوتے ہیں نتیجوں کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے جو نتیجہ ہو۔ پہلی بات ہے کوئی نہ کوئی میں نے برا کام کیا ہوگا، اس لیے خدا نے ایسا کیا ہے، جو مجھ پر آفت آئی ہے یہ میرے گناہ کا نتیجہ ہے، خدا مجھ سے ناراض ہے، اس نے مجھے سزا دی ہے، یہ اس کی لعنت ہے، یا کسی اور نے لعنت بھیجی، کوئی نہ کوئی سبب نکالتے ہیں، غم کا سبب پتہ کرتے ہیں کیا سبب ہے، تو وہ نتیجے کے اوپر روتے ہیں، میں بیمار ہوں۔ اسی زبور میں آپ دیکھو تو کتنی باتیں ہیں جن کے لیے اس آدمی کا دل غمگین ہے۔ کہتا میرے گناہ کے باعث میرے جسم میں صحت نہیں، میری بدی میرے سر سے گزر گئی، بڑے بوجھ کی مانند میرے لیے بھاری ہے، میری حماقت کے سبب سے، میرا گناہ، میری حماقت، بے وقوفی، میرے زخموں سے بدبو آتی ہے، وہ سڑ گئے، پر درد، بہت جھکا ہوا ہوں میں، دن بھر ماتم کرتا پھرتا ہوں، میری کمر میں سوزش ہی سوزش ہے، میرے جسم میں بہت کچھ صحت نہیں، دل کی بے چینی کا ذکر کرتا ہے، میرا کرہانا، میرے دل کا دھڑکنا، میرے آنسو، میرے عزیز دوست میری بلا میں الگ ہو گئے، میرے رشتہ دار دور جا کھڑے ہوئے، میں بہرے کی مانند سنتا ہی نہیں، گونگے کی مانند بولتا نہیں، منہ نہیں کھولتا، کہوں تو کہوں کیا کہوں۔ یہ حالت ہے، لوگ روتے اس پر جب تکلیف ہوتی، گناہ کا نتیجہ جب مصیبت پیدا کرے، دکھ پیدا کرے، بیماری ہو اس سے۔ تو کتنے لوگ ہیں ایسے، میرے پیارے بہن بھائی ہیں، بڑے پیار سے میں کہہ رہا ہوں، وہ شراب پی پی کے پھنس گئے بیچارے، وہ پھیپھڑے خراب ہو گئے، ان کے گردے خراب ہو گئے، تکلیف ہوتی ہے اب جسم میں طرح طرح کی بیماری، تو وہ ان بیماریوں کی وجہ سے روتے ہیں، دکھوں کی وجہ سے روتے ہیں۔ یہاں ایک چیز ہے جس پر غور کرنا چاہیے، وہ 18ویں آیت میں لکھا، اپنے گناہ کے باعث غمگین رہوں گا، گناہ کے نتیجے کی وجہ سے نہیں، اس جڑ کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے۔ یہ بہت ہی پیارا مقام ہے، بہت ہی مبارک بات ہے اگر کوئی آدمی اس بات کو بھول جائے کہ بیماری کا نتیجہ کیا ہے، کیوں ہوا، اسے چھوڑ کے
اسے اس بات کا غم ہو کہ میں نے گناہ کیوں کیا، میں نے خدا کی مرضی کی مخالفت کیوں کی، میں نے کیوں نہیں اپنے ماں باپ کی عزت کی، میں نے اپنی ماں کی بات کو کیوں ایسے ہی ٹھکرا دیا، منع کرتی تھی نہ جا، اب اس بچے کو لے کے کہاں جاؤں، اب کون کرے گا میرے ساتھ شادی۔ ایک تو یہ کہ اب میرا کیا ہوگا، اور ایک افسوس اس بات کا کہ میں نے اپنے بدن کو پاک کیوں نہ رکھا، اپنے گناہ کے باعث میں غمگین رہوں گا۔ کیسا مبارک ہے وہ شخص جس کے درد ہوتا ہے ضمیر میں کہ میں نے جھوٹ کیوں بول دیا، میری زبان سے یہ گالی نکل کیسے گئی، اتنا غصہ، گالی نکل گئی، میں نے گالی دے دی اپنی پیاری بیوی کو، اور تو اور اپنی بیٹی کو گالی دے دی میں نے، اوہ، اب اپنا کمرہ بند کر کے روتے ہیں، یہ ہو کیسے گیا۔ اس لیے نہیں کہ لڑکی کچھ اب کیا نتیجہ اس کا ہوگا، نہیں، وہ کہہ رہے میں نے ایسے کر کیسے دیا۔ جن کو خداوند یسوع مسیح کا تجربہ ہوا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ان کو دکھائی دے جاتا ہے کہ ان کی زندگی میں کیا خرابی ہے، کون سی رکاوٹ ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ایک دیوار قائم ہو گئی ان کے اور خدا کے بیچ میں۔ جاتے ہیں ٹکر مار کے چلے آتے ہیں، عبادت کر کے چلے آتے ہیں جیسے ٹکر مار کے دیوار میں آئے ہیں، معلوم نہیں ادھر کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے، کوئی سننے والا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ میں کب تک اس طرح مکاری کروں، کس طرح کتنی دیر تک اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے نیک راست باز ثابت کروں۔ داؤد کے لیے لکھا وہ 7 بار عبادت کرتا تھا دن میں، 7 بار طہارت کرتا ہوگا، وہی لکھ رہا۔ ارے باہر سے تو صفائی ہو جاتی ہے، وہ تو اندر آنا مانگتا ہے۔ اندر اگر اس قسم کی مکاری ہے، عیاری ہے، دھوکے بازی ہے، بے ایمانی ہے، نفرت ہے، کدورت، جدائی ہے، غصہ ہے، اور بہت ساری باتیں وہ ہیں، اندر ہیں، تو خدا یسوع مسیح کی روشنی میں انسان کو دکھائی دینے لگتا ہے۔ پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اب میں زیادہ کروں گا عبادت۔ بہت پیارے لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو مارتے ہیں، مبارک ہیں وہ لوگ، بہت پیاری بات ہے یہ۔ لیکن ان کا کہنا یہ کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی، ایسا ہونے پر بھی بات نہیں بنی، اندر کی صفائی نہیں ہوئی، وہ تسکین حاصل نہیں ہوئی، اس بات کا یقین نہیں ہوا کہ خدا نے مجھے معاف کر دیا۔ تو جب کسی کو اس معافی کا تجربہ ہو جائے، یقین ہو جائے کہ خدا نے یہ کیا بات کہہ دی ہے، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، اور جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لائے گا، اس کے دل میں مکر نہیں ہے۔ اب یہ جو اوپر سے راست بازی کا جو لباس ہے، مکاری ہے، جھوٹ ہے، بلا وجہ ہنسنا، خوشی ظاہر کرنا، اندر کوئی خوشی نہیں ہے، کہتا اس کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ایسے لوگ ہیں جن کا احساس بہت تیز ہو جاتا ہے۔ مثلا یہاں پر اگر کوئی چیز، مرچیں ڈال دو، یہاں مرچیں لگ جائیں، کچھ نہیں، خدا نہ کرے آنکھ میں گر جائے، بلکہ وہ ہاتھ جس سے آپ نے مرچا کو چھوا تھا وہ کہیں غلطی سے آنکھ میں لگ جائے تو بہت تکلیف ہوتی بھائی، ادھر سے آنسو نہیں نکلتے ہیں، آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، بڑی مشکل ہو جاتی، کیونکہ یہ حصہ بہت ہی حساس ہے، اس میں بہت احساس ہے، آنکھ کے اندر بہت احساس ہے، اتنا یہاں نہیں ہے، گھٹنے پر نہیں ہے، ایڑی پہ نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا دل پتھر ہو گیا ہے، کچھ بھی احساس نہیں رہا ہے، لیکن وہ جن کو خداوند کی معافی کا تجربہ ہو گیا ہے، جن کو اس نے معاف کر کے ان کے اندر مقدس روح کو بسا دیا، پاک روح کو، روح القدس کو بسا دیا، ان کا احساس بہت تیز ہوتا ہے۔ ہو تو جائے زبان سے کوئی غلطی، ایک دم چپ ہو جائیں گے کہ یہ کیا کہہ دیا میں نے، کیوں کہہ دیا، ہائے 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 ہائے، یہ کیا کہہ دیا میں نے، ہائے ہائے۔ جب تک معافی نہ مانگ لے ان کو چین نہیں آئے گا۔
بہن یہ بات بہت غلط کہہ دی میں نے آپ کے لیے. فون کر کے کہیں گے، وہ کہیں گے جی مجھے تو دھیان بھی نہیں، کہنے لگے نہیں مجھے دھیان ہے. آپ کو نہیں دھیان، آپ نے غور نہیں کیا. عام طور پر ایسی زبان لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن میری زندگی میں خداوند کا ایک نیا کام ہو گیا ہے. اب میری روح کے اندر احساس ہے، حساس ہو گئی ہے، محسوس ہوتا. کوئی خراب چیز اندر آئے تو ایک دم محسوس ہوتا ہے. جن لوگوں نے کبھی ہندوستانی کھانا جیسے مرچیں زیادہ کھاتے ہیں، کئی کھانوں میں میکسیکن بھی، مرچیوں کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں پتہ لگتا، لیکن جس نے کبھی مرچ کھائی نہ ہو وہ کھا لے، اس کے پیٹ میں آگ لگ جائے گی، پریشان ہو جائیں گے. جن کی زندگی میں خداوند کی تقدیس کا کام جاری ہے، جن کے اندر طہارت ہو رہی ہے، پاک کر رہا، دھو رہا انہیں اندر سے. جیسے داؤد نے کہا مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا، تو دھو مجھے. میں تو دھوتا رہتا ہوں، کوئی اس طہارت سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا ہے صحت کے لیے اچھا، لیکن میرے اندر نہیں. اور آگ لگ جاتی ان کے پیٹ میں. ایسے ہی روتے ہیں لوگ، روتے ہیں، غلطی ہو جائے روتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ پتہ نہیں کیا کہہ دیا تھا میں نے اپنی بیٹی کو. اس کا قصور نہیں تھا، قصور تو وہ لڑکے بہت تنگ کرتے تھے. وہ اپنا کمرہ ٹائڈی رکھتی تھی، ٹھیک ٹھاک رکھتی تھی، اس کے کمرے میں گھس جاتے تھے، یہ چیز ادھر کر. وہ بہت کھجری، اور مجھے جلدی لگ رہی تھی آنے کی آفس. اس کو میں نے ڈانٹ دیا. بائبل پڑھنے لگا بڑا راست باز بن کے. اب صاحب میں بائبل پڑھ رہا ہوں تھا، جیسے آنکھوں کے سامنے وہ رتوندی ہوتی ہے نا، اندھیرا آ جاتا ہے، ایسے ہو گیا. میں نے کہا کیا بات ہو رہی ہے؟ پڑھنے میں بات ہی نہیں بن رہی، کچھ سنائی نہیں دے رہا ادھر سے، میں ہی بول رہا ہوں اپنے آپ. ہائے ہائے، میں نے کہا میری بیٹی بہت بیچاری پریشان ہوئی سوچ کے کہ پاپا نے تو سنی بھی نہیں میری بات. کم سے کم سن تو لیتے جو میں کہہ رہا تھا. اتنی جلدی لگ رہی تھی. صاحب مجھے گھر جا کے پتہ لگا وہ بیبی سٹنگ کر رہی تھی کسی جگہ. تو میں وہاں گیا، وہ کوٹھے پر تھی. اوپر سے مجھے دیکھا، میرا سر دیکھا نیچے کو، آنکھوں میں میرے آنسو دیکھے. اوپر سے جیسے 3-4 سٹیپس کو چھوڑتی چپٹ گئی مجھے. پاپا کیا ہوا؟ میں نے کہا بیٹا بہت برا ہوا، مجھے معاف کر. نہیں پاپا، نہیں پاپا، نہیں پاپا. میں نے کہا نہیں بیٹے، یہ احساس اگر آپ کے اندر ہے، خدا کا شکر کریں، بہت شکر کریں. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خدا کا کلام پڑھتے ہیں اور وہ آپ کو دکھانا دے کہ یہ تیرے دل میں دوسرے کے لیے جو بدی ہے یہ تجھے برباد کرتے کہ میری بیٹی، میرے بیٹے معاف کر دے، دیکھ تو خدا نے تیرے کتنے قصور معاف کیے. یہ جو ہے نا احساس، جو کھال مری ہوئی ہے اس پہ نہیں ہوتا ہے. میری دعا یہ ہے کہ اگر آپ سن رہی ہیں تو خدا آپ کے اندر ایک ایسا معجزہ کر دے کہ وہ جو ضمیر مرا ہوا ہے اسے زندہ کر دے، اور آپ کو محسوس ہونے لگے کہ یہ چیز میرے اندر کہاں سے آئی، کیوں آئی، کیوں نہیں میں نے نکالی اس کو اب تک. آپ کو کھانا کھانا مشکل ہو جائے گا، لیکن بھوک کی وجہ سے مر نہیں جائیں گے. ایک نئی زندگی آپ کے اندر داخل ہو جائے گی. یہ ہے اصل روزہ. اس لیے نہیں آپ روزہ رکھیں گے کہ خدا پر احسان ہو رہا صاحب، اس کی وجہ سے خدا مجھے نجات دے دے گا. نہیں، اس وجہ سے ہوگا، اس وجہ سے آپ کھانا کھانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ تڑپ رہے ہیں خدا کے نزدیک آنے کے لیے. وہ زبور میں 68 زبور میں ایک آیت ہے، مجھے اس سے بہت بڑی برکت ملتی ہے، اور خدا کرے اسے میں کبھی نہ بھولوں، آخری سانس تک نہ بھولوں. آپ کو بھی ایسی وہ لکھی جائے آپ کے دل کی تختی پر. خدا کا پاک روح لکھ دے آپ کے ضمیر کے اوپر. یہ آیت لکھا ہے، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا. اوہو، اور یہی تو منت کرتے ہیں، آئے خداوند میری فریاد سن، تو نے مجھے کان بخشے ہیں، میرے دل کے کان بھی کھول دے کہ مجھے تیری آواز آ سکے. انسان چاہتا ہے بات کرنا، ہم گھنٹوں اس کے پاس بیٹھتے ہیں، گھنٹوں جو کلام اس نے بخشا اس کو پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم کو معلوم ہے وہ کرتے ہیں،
پھر بھی آواز نہیں سنائی، اس کی آواز نہیں سنائی دیتی. وہ جیسے وہ سائیکالوجی میں کہتے ہیں آٹو سجیشن، ہم اپنے خواب ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سناتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، سوچتے ہیں یہ خدا کہہ رہا، یہ خدا مجھ سے کہہ رہا ہے ایسا ہو جائے گا. ارے بھائی وہ خوش فہمی ہوتی ہے، نہیں سنتا، وہ آواز نہیں جاتی. ایک جگہ اور لکھا ہے ایسا نبی کی کتاب میں کہ خداوند کے کان بہرے نہیں ہو گئے کہ سن نہ سکے، اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے. وہ تو کرنا چاہتا لیکن رکاوٹ تم نے دیوار کھڑی کر رکھی ہے. اسے خدا زبردستی نہیں توڑے گا، تم خود توڑو گے اس دیوار کو. مجھے معاف کرنا پڑتا دوسرے کو، مجھے معافی مانگنی پڑتی ہے دوسرے سے. خدا مجھے دکھا دے گا کہ رکاوٹ ہے، میں پوچھوں گا کیا رکاوٹ ہے، وہ دکھا دے گا یہ ہے. اب یہ میرے ہاتھ میں اس کا حکم مانوں یا نہ مانوں. میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، خدا کے بندو، بہت سارے غم ہیں اس دنیا میں، بہت دکھ ہے، لیکن یہ سب دنیا میں جسم کے ساتھ ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہم چلے جاتے ہیں. سانس چلا جاتا ہے تو غم بھی چلے جاتے ہیں، پھر ہم بھی چلے جاتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم جاتے کہاں؟ تو جن کی زندگی میں خدا کا کام ہوا ہے اور جس کے لیے انہیں رات دن شکر گزاری کرنی چاہیے، وہ یہ خدا، یہ نہیں ہے کہ تو نے میرا کینسر اچھا کر دیا کہ پھر مر جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ تو نے خدا بندوبست کر دیا، میں پیسے کے معاملے میں کسی کا محتاج نہیں. ارے پیسے سے سب کچھ نہیں خریدا جا سکتا. تیرا شکر ہے میرے دشمن جو تھے وہ بھی میرے دوست بن جائیں، وہ پھر بدل جائیں گے، دیر نہیں لگتی. جس چیز کے لیے شکر گزاری وہ کرتے، خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے زندہ کر دیا، تو نے مجھے زندہ کر دیا. اب مجھے محسوس ہوتا ہے، تیری حضوری بھی محسوس ہوتی ہے اور دوری بھی محسوس ہوتی ہے. یہ ایک منزل ہے کہ خدا کی حضوری محسوس ہو، بہت پاک خوشبو ہے اس کی حضوری کی. لیکن مبارک وہ ہیں کہ جنہیں دوری محسوس ہونے لگتی، کہ نہیں ایسا لگتا پتہ نہیں کیا ہوا. یا میاں بیوی پہچان لیتے، کہتے نہیں ہیں، بیوی کہتی نہیں ہے. مجھے یہ اپنی بیوی بہت یاد آتی، اس نے بہت کچھ سکھایا، اس کے لیے میں شکر. کہتی کچھ نہیں تھی لیکن میں اس کے رویے سے پہچان لیتا تھا کچھ ہوا ہے، کچھ دوری سی تو ہے دوری ہے. ہاں، کیسے مبارک وہ لوگ ہیں جن کو دوری محسوس ہوتی ہے تو درد ہوتا ہے. پھر وہ خدا کے حضور کہتے ہیں خدا دکھا دے مجھے کون سی ایسی چیز ہے. وہ دکھا دیتا. اگر کوئی بات ہم نے کہہ دی ہے وہ تو نہیں واپس آتی، لیکن ہم وہاں جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ وہ بات جھوٹ تھی جو میں نے کہی آپ کے بارے میں، وہ بات بالکل غلط تھی جو میں نے آپ کے لیے آپ سے کہی، میں نے آپ سے بھی کہی، آپ کے بارے میں کہی. مجھے معاف کیجئے بھائی، معاف کر دیں تو میں شکر گزار ہوں گا. ایک دم آپ کو ایسا محسوس ہوگا دیوار پتہ نہیں کہاں گئی، آپ کو پھر اس کی حضوری کی خوشبو آئے گی. پیارے بھائی، پیاری بہن، معلوم نہیں خدا کا کیا انتظام تھا کہ یہ بات اس نے میرے دل میں ڈال دی کہ اگر شکر گزاری کرنی ہے تو اس لیے کرو کہ تو نے میری مری ہوئی روح کو زندہ کر دیا، میرے مردہ ضمیر کو، پتھر دل کو جان ڈال دی ہے. اب مجھے محسوس ہوتا ہے، اور اس کی حفاظت رکھو، اس کا تحفظ کرنا بہت ضروری ہے. یہ جاتی نہ رہے، رکھنا نہ دل میں، کیونکہ پھر وہ پتھر کی طرح جم جاتی ہے بات. نہ اسی وقت، دیر نہ کرنا. وقت نہیں ہے، وقت مہلت ہے. یہ مجھے نہیں پتہ یہ یہاں سے جانے کے بعد میں گھر پہنچوں گا بھی کہ نہیں. یہ موقع ہے کہ خدا سے کہوں خدا میرے دل کو صاف کر، مجھ پر رحم کر. جو بات تجھے اچھی نہیں لگتی وہ اپنی نظر سے دور کر دے اور میری بھی نظر سے دور کر دے. آپ کہو گے آمین؟ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرا دل خدا کے حضور کتنا شکر گزار ہے کہ میں اس طرح آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھ سکتا ہوں،
جو خیالات وہ بخشتا ہے ان کا ذکر کر سکتا ہوں. لیکن مجھے یہ یقین ہے، اس لیے نہیں کہ اپنے اوپر بھروسہ ہے، نہیں، خدا کے کلام پر بھروسہ ہے. کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا جس کے ضمیر کو، جو اس کا کانشنس ہے، اندر سے جو اس کا ہے وویک، اس کو چھو دے گا. نہ صرف یہ کہ جاگ اٹھے گا بلکہ زندہ ہو جائے گا. یہ کتنی پیاری دعا یہاں پر ایک ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کی راہ پر چل رہے ہیں، جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. پیارے لوگ ہیں، پیاری بہنیں ہیں، پیارے جوان ہیں، جنہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نہیں، اس راستے پہ نہیں چلیں گے جو ہمارے دل نے نکالی ہے. اب ہم نے اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح کے سپرد کیا، ہمیں اس کی معافی کا، اس کی محبت کا تجربہ ہوا ہے. بڑا اچھا لگتا ہے اس کا کلام پڑھنا. ان لوگوں کی یہ دعا اتنی خوبصورت دعا ہے، وہ پہچانتے ہیں. آپ بھی پہچانو گے اس دعا میں کیا کہا جا رہا ہے. یہ ہے زبور 119. بہت پیارا زبور ہے یہ، بہت ہی کمال کی یہ نظم ہے. غزل کہہ لو، نظم کہہ لو، یا غزل کا مطلب عورتوں سے بات کرنا، محبوب کے ساتھ بات کرنا. یہ ایک قسم کی غزل ہے جو داؤد خدا سے بات کر رہا ہے، اپنے محبوب سے، اور کہہ رہا ہے میرے دل کو اپنی شہادتوں کی طرف رجوع دلا. میرے دل کا رجحان تیری طرف ہو جائے، تیرے کلام کی طرف ہو جائے، نہ کہ لالچ کی طرف رجحان ہو جاتا. میری آنکھوں کو بتلان پر نظر کرنے سے، جو کچھ باطل ہے، جو رہنے والا نہیں ہے، فضول ہے، بیکار ہے، ادھر میرا دل جاتا ہے، وہاں سے ہٹا. میری آنکھوں کو بتلان پر نظر کرنے سے باز رکھ، اور مجھے اپنی راہوں میں زندہ کر. کتنا پیاری دعائیں ہیں. اور پھر اس کو اس بات کا احساس ہے کہ کچھ حصہ ہے جو مر رہا ہے. آپ زندہ ہو، آپ کا ضمیر زندہ ہے، تنگ کرتا، رات کو نیند نہیں آتی کئی دفعہ، آپ بہت مبارک ہو، کیونکہ اس سے ضمیر جس کا زندہ ہے وہی خداوند میں زندہ ہے، وہی خدا کا بندہ ہے، خدا کی بندی. خدا آپ کو بہت برکت دے. یہ آپ ضرور اس کو بلکہ یاد کر لیں، میں نے کی ہے. 36 اور 37ویں آیت ہے یہ زبور 119 کی. میری آنکھوں کو بتلان پر نظر کرنے سے باز رکھ، اور اپنی راہوں میں مجھے زندہ کر دے، میرے ضمیر کو زندہ کر دے. آپ چاہیں گے کہنا آمین.